أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، چاہتے ہوئے اللہ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفوس کو ثابت رکھنے کے لیے، کمثل جنت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے، بربوۃ، اونچی جگہ پر واقع ہے، اصابہا وابل، پہنچی اس کو تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، پس لایا وہ باغ اپنا پھل دگنا، ڈبل، فإن لم یصبہا وابل، پس اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فطل، پس ہلکی پھلکی بارش کافی ہے، بوندا باندی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 ہے۔ دیکھیں عنوان چل رہا ہے صدقات کا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ نے صدقات کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ، صدقہ ہے، خیرات ہے، خرچ کرنا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور 5 باتیں اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اس میں سود کا ذکر بھی آئے گا، اس میں معاملات کا ذکر، لین دین کا ذکر بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ 5 مین عنوان ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دیکھیں صدقے کو برباد کرنے والی تو 5 چیزوں کا بہت خیال رکھو جس سے صدقات برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، احسان مت جتلایا کرو، جب خرچ کرو احسان مت جتلاؤ۔ نمبر 2، تکلیف مت دو۔ نمبر 3، دکھاوا نہ ہو۔ نمبر 4، جو کچھ خرچ کر رہے ہو مال صاف ستھرا ہونا چاہیے، حلال مال، حرام خرچ مت خرچ کرو۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ مصرف، کن لوگوں کو دے رہے ہو وہ اچھے ہونی چاہیے، مستحق تک آپ کا مال پہنچنا چاہیے۔ 5 باتیں اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس ضمن میں صدقے کی اہمیت بھی اللہ نے بیان کی ہے، کچھ مثالیں دے کے اللہ نے سمجھایا ہے۔ اسے کل دکھاوے کی مثال اللہ نے دی تھی کہ دکھاوا کرنے سے انسان کے صدقات برباد ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ثابت فرما رہے کہ دیکھیں جب اخلاص کے ساتھ دیں گے، دیکھیں عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں جو قرآن نے بتائی۔ نمبر 1، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، اخلاص، جتنی نیت خالص صاف ہوگی اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ نمبر 3 ہے اتباع سنت، اتباع سنت، اتباع سنت کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو مد نظر رکھنا، اپنی خواہش کا نام نہیں، اپنی خواہش، ماحول کو دیکھنا، اپنے آس پاس کو دیکھ لیا، ہوتا ہے نا انسان کے ارد گرد کا جو سرکل ہے وہ انسان کو کہتے ہیں پیر اڑتا نہیں ہے مرید اڑا دیتے ہیں، وہ آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، دکھاوا بھی آ جاتا ہے، پھر انسان کے تو فلاں دے دو تو میں بھی دے دوں، نام ہو رہے ہیں یہاں پر، میرے دوست جمع ہے، میں خاموش رہوں، وہ یہ چیزیں انسان کو آگے پیچھے کر دیتی ہے، ہلا دیتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں صدقات کے قبول کرنے کی جب اخلاص ہو، جب اخلاص جتنا اعلیٰ درجے کا ہو اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا۔ اس کی مثال اللہ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ایک باغ ہے اور اونچی جگہ پر واقع ہے، اونچی جگہ پر ہے، اب تیز بارش ہوتی ہے تو خوب پھل لاتا ہے، اور اگر تیز بارش نہیں ہوتی تب بھی پھل لاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عالمی اسباب میں فصل کو 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے،
کوئی بھی فصل آپ اگائے، پودے لگائے، آپ پھل لگائے، آپ فصل لگائے، اناج وغیرہ، اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، دھوپ کا لگنا بہت ضروری ہے فصل کو، دھوپ کا لگنا، سورج، وہ بہت ضروری ہے۔ نمبر دو، ہوا، سورج اور ہوا، یہ بہت دونوں ضروری ہے۔ پانی تو ویسے پی لیتے ہیں لیکن بارش اس کی مثال آتی ہے، تو یہ دو چیزیں اس کے لیے۔ فرمایا باغ اونچی جگہ پر واقع ہے، بارش تیز آ جاتی ہے اگر بارش ہو جائے، اور ہوا بھی لگتی ہے اس کو عالمی اسباب میں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور اگر بالفرض تیز بارش نہ ہو تو ایسی جگہ پر محل وقوع ایسا ہے کہ ہلکی بارش اس کے لیے کافی ہے، اور ہوا تو ویسے بھی لگ رہی ہے اس کو اونچی جگہ پر۔ تو یہاں تو اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اخلاص و اعلیٰ درجے کا، تو عمل اتنا زیادہ اللہ کے ہاں قبول، جتنا اخلاص اچھا ہوگا اتنا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور یہ اخلاص ایسی چیز ہے نا، اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرنا چاہیے۔ کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، باتیں کرنا بہت آسان ہے، کتنا بڑا بھی انسان ہو، انسان بیچارہ ڈگمگا جاتا ہے۔ آپ کا ماحول ہے، انسان خود نہیں ہوتا، آپ کا ارد گرد کا ماحول نہیں ہے، کبھی کیا رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی مزاج کے خلاف کام ہو جاتے ہیں، سامنے والے نے کچھ کر دیا، کبھی بدگمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے، یار جہاں میں خرچ کر رہا ہوں یہ پتہ نہیں کیا ہے، بدگمانی بھی آتی ہے، کبھی دوست ہوتے ہیں، کبھی دکھاوا بھی آ جاتا ہے، گناہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں آئیں گی، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں قرآن نے ایک بہت اہم مسئلہ یہ بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سورہ مزمل میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرو تھوڑا سا زیادہ کام کر لو، عوام میں تھوڑا سا کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھنا بھی سیکھو۔ اکیلے میں بیٹھ کر کے نہ بیوی ساتھ ہے، نہ بچے ساتھ ہیں، نہ بھائی بہن ساتھ ہے، نہ دوست ساتھ ہے، نہ موبائل، کوئی چیز، تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، کبھی جب بھی تنہائی کا موقع ملے تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچے، اس سے انسان کو بہت تقویت نصیب ہوتی ہے، بہت انسان کو تسلی ملتی ہے۔ تو یہاں یہ مثال اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کے صدقات کی، نفقات کی مثال، الَّذِينَ جو، يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ اپنے مال، ابتغاء، مقصد کیا ہے خرچ کرنے کا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفوس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، تاکہ ہمارا نفس ثابت قدم رہے، میرے اندر بخل نہ آئے، میرے اندر سخاوت آ جائے، میری عادتیں، اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے عادتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو قرآن نے ذکر کی، دو چیزیں انسان کو خراب کرتی ہیں، ایک جلد بازی، ہر کام میں جان چھڑانا، جلد بازی پر میں انسان کی شخصیت کو گراتی ہے، اور نمبر دو، اسی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک اور اہم چیز جو بیان کی، بخل، کنجوسی، انسان میں بخل پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کے حقوق مال میں وہ ادا نہ کرے۔ فرماؤ مثال ان لوگوں کے نفقات کی جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو چاہتے ہوئے اللہ کی رضا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفوس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اس کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ، جیسے مثال ہے ایک باغ کی، بِرَبْوَةٍ، وہ باغ اونچی جگہ پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، پہنچی اس کو تیز بارش، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، پس لایا وہ باغ اپنا پھل اپنے وقت پر دگنا، ڈبل پھل آ گیا، بارش، پانی خوب لگا اس کو، ہوا خوب پہنچ رہی ہے، دھوپ اس کو لگ رہی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو تیز بارش، بس ہلکی بوندہ بھی اس کے لیے کافی ہے، ہلکی سی، لیکن آپ کا گھر کھلا ہوتا ہے تو دھوپ آ جاتی ہے، بالکل پیک کر دو تو دھوپ بھی نہیں آتی، اگر یہ دروازے کھلا ہو دھوپ کے اثرات اندر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اونچی جگہ پر باغ ہو تو فرمایا اس کو اثر پہنچ جاتا ہے،
واللہ بما تعملون بصیر، اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، نیت کتنی تمہاری اچھی ہے، اخلاص کتنا زیادہ ہے، دکھاوا ہے نہیں ہے، یہ تو سب اللہ دیکھتے ہیں۔